اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کے پہلے نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر۔ پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے فرانس کے صدر کو دوسری مرتبہ ملک کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نائجیریا کے صدر کو ایک آئل ریفائنری میں ہونے والے دھماکے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا تار روانہ کیا۔ یورپی اتحاد نے لیبر لا میں اصلاحات کے لیے قطری اقدامات کی تعریف کی ہے۔ اور روسی فوج کا حملہ مشرقی یوکرین میں جاری ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ رواں ہفتے امریکی سفارتکار یوکرین واپس لوٹنا شروع کر دیں گے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے فرانس کے صدر جناب ایمانوئل میکرون کو دوسری مرتبہ ملک کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے فرانسیسی صدر کو تہنیت کا برقی تار روانہ کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نائجیریا کے صدر جناب محمد بخاری کو جنوبی ریاست ریفرز میں واقع ایک آئل ریفائنری میں ہونے والے دھماکے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام بھیجا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اسی طرح صاحب سمو امیر نے کینیا کے صدر جناب اوہورو کنیاتا کو سابق صدر جناب مووائی کیباکی کی وفات پر تعزیتی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی نائجیریا اور کینیا کے صدور کو اسی حوالے سے تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے۔ لیبر منسٹری نے سلامتی اور پیشہ ورانہ صحت کے عالمی دن کے موقع پر سیفٹی اینڈ پروفیشنل ہیلتھ کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں وزیر برائے افرادی قوت یا لیبر منسٹر جناب علی بن سعید بن سمیخ المری بھی موجود تھے۔ کانفرنس کا مقصد کام کے لیے ایسا اچھا اور مناسب ماحول پیدا کرنے کے متعلق آگہی پھیلانا تھا جس سے ورکرز کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ملک کے مختلف ادارے اور کمپنیاں اس حوالے سے ورکرز کو سیفٹی اور پروفیشنل ہیلتھ کے متعلق آگہی دیتی ہیں اور اس ضمن میں قطر چیمبر کا اہم کردار ہے۔ واضح رہے کہ ILO میں عرب ملکوں کے گروپ نے جنیوا میں تنظیم کے دفتر میں قطر کو عرب گروپ کا کوآرڈینیٹر منتخب کیا ہے۔ اس انتخاب کے بعد اب قطر کام کے متعلق مشترکہ دلچسپی کے تمام بین الاقوامی مسائل کے حوالے سے عرب ملکوں کے موقفوں کو متحد کرنے کے لیے کوآرڈینیٹر کی ذمہ داری انجام دے گا۔ سن 2021 کے دوران دنیا میں انسانی حقوق اور جمہوریت کی صورتحال کے متعلق یورپی یونین کی سالانہ رپورٹ میں قطر میں لیبر لا میں کی گئی اصلاحات جیسے کفالہ سسٹم کا خاتمہ اور کم سے کم تنخواہ کے تعین پر عمل درآمد کا آغاز جیسی اصلاحات کی تعریف کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کام کے متعلق قوانین میں اصلاحات کی راہ پر یہ مثبت اقدامات ہیں اور گزشتہ سال کے دوران قطر میں اس حوالے سے اسٹرانگ لیبر ریفارمز دیکھنے میں آئی ہیں، جس کے نتیجے میں قطر خلیجی ملکوں میں پہلا ایسا ملک بن گیا ہے جو ورکرز کو ان کے کانٹریکٹ ختم ہونے سے پہلے بھی امپلائر کے NOC کے بغیر ملازمت تبدیل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ رپورٹ میں انسانی حقوق کی قطری کمیٹی اور یورپی پارلیمنٹ کے اداروں اور اسی طرح یورپی یونین کے اداروں کے ساتھ کمیٹی کے تعلقات اور متواتر رابطے کی بھی تعریف کی گئی ہے۔ ریاست قطر نے دہشت گردی اور تشدد کے حوالے سے اپنے مستقل موقف کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اسباب و محرکات سے قطع نظر اس طرح کے ہر واقعے کو مسترد کرتی ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں جمہوریہ مالی کے وسطی علاقے میں واقع فوج کے
3 کیمپوں پر کیے گئے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں کئی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ بیان میں مارے گئے فوجیوں کے اہل خانہ، حکومت اور جمہوریہ مالی کے عوام کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے اور زخمیوں کی جلد شفایابی کے لیے نیک تمنائیں ظاہر کی گئی ہیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ روس اور یوکرین کی جنگ کو تیسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ روسی فوج اپنے حملوں میں بالخصوص مشرقی علاقوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ روسی میزائلوں نے خارکیو میں 9 فوجی مقامات کو نشانہ بنایا ہے، جن میں 4 ہتھیاروں کے گودام ہیں۔ جنگ کے اس مشرقی محاذ کے قریب ہی واقع شہر کراماتورسک سے بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ادھر ساحلی شہر ماریوپول میں روسی فوج فولاد کی اس فیکٹری میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے جہاں 1000 سے زیادہ شہری مورچہ بند ہیں۔ روسی فوج جنگی جہازوں اور توپ خانے سے فیکٹری پر گولہ باری کر رہی ہے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو روس پر فتح حاصل ہوگی اور وہ ان مشکل حالات پر قابو پا لے گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کے اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے درمیان براہ راست مذاکرات ہونے چاہیے۔ یوکرینی صدر نے امریکہ کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے کییو دورے کو یوکرین کی سپورٹ کے حوالے سے اہم ترین پیغام قرار دیا۔ اس سے قبل امریکی اہلکاروں نے کہا تھا کہ وزیر خارجہ اینتونی بلنکن اور وزیر دفاع لوئڈ آسٹن کییو پہنچ گئے ہیں۔ روس کے حملے کے بعد سے یہ امریکی اہلکاروں کا یوکرین کا پہلا دورہ تھا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا کہ امریکی وزراء نے اعلان کیا ہے کہ رواں ہفتے سے امریکی سفارتکار بتدریج یوکرین واپس آنا شروع ہو جائیں گے۔ امریکی اہلکاروں نے اعلان کیا کہ امریکہ یوکرین کو $700 ملین کی مزید فوجی امداد دے گا۔ ادھر برطانوی حکومت نے بھی یوکرین کو مزید فوجی ساز و سامان بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم جناب بورس جانسن نے کہا کہ ٹیلی فون کال کے دوران یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کے ساتھ انہوں نے یوکرینی فوج کو بختر بند گاڑیاں، ڈرون طیارے اور ٹینک شکن ہتھیار فراہم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اور فرانس میں صدارتی انتخابات کے دوسرے راؤنڈ کے نتائج کے مطابق فرانسیسی عوام نے ایک بار پھر ایمانوئل میکرون کو آئندہ 5 برسوں کے لیے اپنا صدر منتخب کر لیا ہے۔ فرانسیسی صدر نے 58% ووٹوں کے ساتھ بآسانی دائیں بازو کی شدت پسند امیدوار مارین لوپن کو شکست دے دی ہے۔ مس میرین نے اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے عہد کیا کہ وہ صدر میکرون کے خلاف جون میں مجوزہ پارلیمانی الیکشن سے پہلے اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گی۔ صدر ایمانوئل میکرون نے ایفل ٹاور کے سامنے وکٹری اسپیچ کے دوران کہا کہ جن شہریوں نے ان کو ووٹ دیا ہے انہوں نے یہ ووٹ ان کے خیالات کو نہیں دیا بلکہ شدت پسند دائیں بازو کے خیالات کے خلاف اپنا ووٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ 5 برسوں کے دوران اس ووٹنگ کا خیال رکھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ سبھی فرانسیسی شہریوں کے صدر ہیں۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے فرانس کے صدر جناب ایمانوئل میکرون کو دوسری مرتبہ ملک کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نائجیریا کے صدر کو ایک آئل ریفائنری میں ہونے والے دھماکے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا تار روانہ کیا۔ یورپی اتحاد نے لیبر لا میں اصلاحات کے لیے قطر کے اقدامات کی تعریف کی ہے۔ اور روسی فوج کا حملہ مشرقی یوکرین میں جاری ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ رواں ہفتے امریکی سفارتکار یوکرین لوٹنا شروع کر دیں گے۔
اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. عبید طاہر اور تکنیکی معاون جابر حسین کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور. آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی. اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے. اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے. شکریہ.